الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم پر چھوڑ دی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کا شعلہ اور بے شعلے کا کالا دھواں فلا تنتصران تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے فبأي آلاء ربکما تکذبان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قبر سے جب نکالا جائے گا تو اس کی حالت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ جب تمہیں قبر سے نکالا جائے گا اور تم پر آگ کا شعلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا تو اس وقت فلا تنتصران تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے، نہ انسان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے اور نہ وہاں کوئی اور دوسرا ہوگا جو انسان کی مدد کرے، تو اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا، کدھان جیسے سرخ بکرے کی رنگی ہوئی کھال۔ یہاں بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان جو ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا اور اس کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہو جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ گلابی کلر ہو جائے گا اس کا، اور بعض روایات میں سرخ کا ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان تو اس دن گناہ گار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کہ کسی آدمی اور جن سے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اس دن فرشتے جو ہے وہ کسی بندے سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا جرم کیا ہے، مجرمین سے ان کا جرم نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اگلی آیت میں ہے یعرف المجرمون بسیماہم کہ مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے چہروں کی سیاہی اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلی ہوں گی، اسی سے سب لوگ پہچانیں گے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، یہ بندہ مجرم ہے، اور فرشتے جو ہے وہ اس سے اس کی پوچھ گچھ نہیں کریں گے۔ اس کی اور تفسیریں بھی ہیں۔ ایک تفسیر میں یہ ہے کہ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، بلکہ اللہ تو جانتا ہی ہے کہ جس نے جو معاملہ کیا ہے، بلکہ ان سے وجہ پوچھی جائے گی۔ سوال یہ کیا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، اس کی وجہ بیان کرو۔ یہ وجہ جو ہے وہ اس دن پوچھی جائے گی
جرم کا سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اعمال نامے سامنے ہوں گے اور بندے کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ خود اس کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، تو اس وقت انکار کی کوئی صورت نہیں ہوگی، بس وجہ پوچھی جائے گی، جرم کا سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جرم تو سارے کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اللہ عز و جل تو سارے جرم جانتا ہے اور وہ بندہ بھی جانتا ہوگا، تو سارے جرم جو ہیں وہ کھل کر آ جائیں گے سامنے، بس ان سے وجہ کا سوال کیا جائے گا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اسی کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں ہے یعرف المجرمون، مجرم بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس میں حساب کے بعد جب مجرم کا حساب ہو جائے گا تو جنت کے دروغہ، جہنم کے دروغہ مالک علیہ الصلاۃ والسلام جو فرشتے ہیں اور جہنم کے نگران ہیں، وہ اس مجرم کو پکڑیں گے اور اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھیں گے، پھر اس کے پاؤں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے لا کر اس کی پیشانی کے ساتھ باندھ دیں گے۔ جیسے تندور میں ڈالنے، روایت میں اس کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ تندور میں ڈالنے کے لیے بڑی لکڑی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں نا، اس کے چیرا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ تندور میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ہڈیاں اور اس کے جو ہے وہ کمر کو توڑ دیا جائے گا اور اس کو پھر جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ معاملہ وہاں پر پیش آنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، پھریں گے اس میں گرمی میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی کے اندر۔ جہنم کے اندر مجرمین چکر لگائیں گے، آگ کا عذاب ہوگا تو وہاں سے فریاد کریں گے تو ان کو ایک چشمے کے پاس لایا جائے گا جہاں پر کھولتا ہوا پانی بہتا ہوگا، وہ وہاں پر جو ہے وہ پھر اس عذاب سے پناہ مانگیں گے تو ان کو دوبارہ آگ والے عذاب کی طرف، تو اسی کا تذکرہ کہ گھومتے پھریں گے، کبھی آگ کی طرف کبھی اس کھولتے ہوئے پانی کی طرف۔ اس کی دوسری تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ بھوک ان پر مسلط کر دی جائے گی، بھوک لگ جائے گی ان کو، تو وہ فریاد کریں گے تو ان کو کھانے کے لیے تھوڑ کہتے ہیں ایک کانٹے دار پودا ہوتا ہے، وہ کھانے کے لیے ان کو دیا جائے گا، اور جب وہ ان کے گلوں میں جائے گا تو اٹک جائے گا ان کے گلوں میں۔ اب گلے میں اٹکے گا تو وہ فریاد کریں گے کہ کچھ پینے کو دیا جائے، تو پھر ان کو گرم چشمے پر کھولتے ہوئے پانی کے پاس لایا جائے گا۔ وہ پینے کے لیے پانی جب اپنے منہ کے قریب کریں گے تو ان کا نچلا ہونٹ پانی کی گرمی کی وجہ سے گل کر اس پانی کے اندر گر جائے گا، اور ان کا اوپر والا ہونٹ گرمی کی وجہ سے آدھے سر تک جو ہے وہ سکڑ جائے گا۔ یہ حالت بیان کی گئی ہے جہنمیوں کی اس آیت کے اندر۔ بے پناہ اللہ عز و جل نے اپنی عذابات کی بھی اور اپنی رحمت کی بھی۔ جس طرح مالک اپنی رحمت بیان کرتا ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ گناہ معاف کرتا ہے، وہ توبہ کہتا ہے کہ توبہ کر لو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، جس طرح وہ توبہ کی طرف بلاتا ہے اسی طرح وہ اپنے عذاب سے بھی ڈراتا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اللہ نے عذابات بیان کیے ہیں یہ بھی اس کی ہم پر رحمت ہے، یہ جو اس نے اپنے عذابات سے ہمیں ڈرایا ہے یہ بھی ہم پر رحمت ہے، کیونکہ بندے کو پتہ ہوگا کہ میں اگر یہ خرابی کروں گا تو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، تو اس لیے وہ برے اعمال سے بچے گا۔ تو اللہ کا ہمیں بتا دینا کہ اگر فلاں کام کیا تو اس کی سزا یہ ملے گی، فلاں کیا تو اس کی سزا یہ ملے گی، تو یہ اللہ نے جو ہمیں بتا دیا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ معافی کی طرف نہیں آتے۔ اللہ فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو خبر دے دو میں بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن ساتھ اسی آیت میں اگلے جملے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ رحمت کا بتایا کہ میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں، لیکن گناہ گاروں کو تنبیہ بھی کر دی کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ جب تم میری رحمت پر امید رکھو تو میرے ساتھ عذاب سے بھی خوف کھاؤ۔ یہ پچھلی آیت فَإِذَا انشقت السماء، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سرکار ایک شخص کے پاس سے گزرے، ایک جوان شخص، وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا اور آیت پڑھتے پڑھتے اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنے لگا اس کا جسم، اور وہ رونے لگا اللہ کے خوف سے۔ حضور نے اس کو دیکھا اور فرمایا ہے بندے تیرے رونے کی وجہ سے اللہ کے معصوم فرشتے بھی روئے ہیں، تیرے رونے کی وجہ سے۔ تو خوف، اس طرح کی آیتیں آئیں قرآن میں تو بندے کو لرز جانا چاہیے۔ جب اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو
تو بندے کو لرز جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے وہ کس عمل پر کیا کیا عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ ہم جنت سنتے ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی نہیں جی وہ بخشنے والا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں اور معاذ اللہ اس پر یہ بات کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس نے ہمارے گناہ سے درگزر نہ فرمایا، اس نے ہمارے گناہ سے درگزر نہ فرمایا تو کیا کریں گے ہم؟ اس کی رحمت پر امید ہے، بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ وہ خود ہی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے عذاب سے بھی بے خوف نہ ہو جاؤ۔ اس نے جو عذابات تیار کر رکھے ہیں ان سے بے خوف تو نہ ہو جاؤ، رحمت کی امید لگاؤ، بالکل اس سے رحمت مانگو اور اس کی رحمت کا سوال کرو، لیکن اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، اس کے عذاب کو جو ہے وہ پس پشت ڈال کر صرف اس کی رحمت پر امید لگانا، یہ بے وقوفی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ انسان کی بے وقوفی ہے کہ وہ صرف اللہ کی رحمت پر امید لگائے اور اس کے جو ہے وہ عذاب کو بھول جائے۔ کئی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بندہ بے وقوف ہے جو گناہ بھی کرتا رہتا ہے اور اس پر پھر جو ہے وہ اللہ کی رحمت پر امید بھی لگائے ہوئے ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے پاس اور پھر جو ہے وہ رحمت کی امید ہے۔ عمل ہو تو کچھ امید کرے نا بندہ، کچھ پیش کرنے کو ہو اللہ کے سامنے، کچھ کوئی نیکیاں ہوں اللہ کے سامنے دکھانے کو، کیونکہ اس دن تو سارا کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ دن ایسا ہے کہ ان کے پاؤں، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ خود ان کے کیے ہوئے پر گواہیاں دیں گے، خود ان کے ہاتھ بتائیں گے۔ بندہ انکار کر دے گا، جب اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ گناہ تو کیے ہی نہیں ہے میں نے، یہ اتنے گناہ جو میرے اعمال نامے میں لکھے ہیں میں نے تو کیے ہی نہیں۔ تو پھر اس کی زبان بند کر دی جائے گی اور اس کے ہاتھوں کو، اس کے پاؤں کو حکم ہوگا کہ تم گواہی دو، بتاؤ کہ اس نے کیا کیا عمل کیا۔ اس کے ہاتھ بولیں گے جو جو اس نے اپنے ہاتھوں سے برائیاں کی ہیں، اس کے پاؤں بولیں گے جن جن برائیوں کی طرف اپنے پاؤں سے چل کر گیا ہے، وہ سب کچھ بیان کر دیں گے اس دن۔ تو پھر انکار، ایسے گواہ قائم کیے جائیں گے کہ جس گواہ پر کوئی جرح ہی نہیں ہو سکے گی، جس گواہ کو رد ہی نہیں کیا جا سکے گا، ایسا گواہ اللہ عز و جل قائم فرما دے گا۔ پھر کیا کرے گا بندہ؟ آج جو ہے وہ ہم نے خود کو برباد کر لیا ہے یہ باتیں کہہ کر۔ پھر لوگ کہتے ہیں وہ مولوی صاحب کے پاس نہیں جانا، ڈراتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں مولوی صاحب جو ہے وہ بس عذاب کی باتیں کرتے ہیں۔ حالت ہی ایسی ہے ہماری، عذاب کی باتیں نہ کی جائیں تو کس چیز کی باتیں کی جائیں؟ ہم جو ہے وہ اتنا رحمت پر امید لگا بیٹھے ہیں کہ ہم نے عذاب کو بالکل ہی چھوڑ دیا، رحمت کی امید ہم نے اتنی کر لی ہے۔ سیدنا عمر کا قول پچھلی دفعہ بھی میں نے سنایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر بروز قیامت یہ اعلان کیا جائے کہ سارے جنت چلے جائیں گے، ایک بندہ جہنم جائے گا، تو میرا اپنے بارے میں یہ خوف ہوگا کہ شاید وہ ایک جہنم میں جانے والا میں ہو جاؤں۔ پھر یہ خوف کا عالم ہے، لیکن ساتھ امید کا عالم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سب جہنم چلے جائیں گے، ایک ہی بندہ جنت جانے والا ہے، تو مجھے اپنے رب کی رحمت پر امید ہے کہ وہ جنت جانے والا میں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ درمیانی معاملہ، خوف بھی اتنا اور ساتھ امید بھی۔ اتنی امید نہ ہو کہ خوف بالکل ہی ختم ہو جائے، بندہ گناہوں میں پڑا رہے امید لگا کر، اور اتنا خوف بھی نہ ہو کہ بندے کو اپنے رب کی رحمت سے مایوسی ہو جائے، بلکہ اس کو اپنے رب کی رحمت یاد رہے کہ جس طرح میرا رب عذاب دینے والا ہے، اسی طرح میرا رب معاف بھی کرنے والا ہے۔ اگر میں آج جھک جاؤں گا اس کی بارگاہ میں، اگر میں آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں گا اس کی بارگاہ میں، وہ تو بلاتا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ اس کی رحمت جو ہے وہ ہر روز آخری پہر رات کا، اس میں جو ہے وہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ اس کی رحمت صدائیں بلند کرتی ہے کوئی ہم سے بخشش مانگنے والا ہم اس کو معاف کر دیں؟ ہے کوئی ہم سے بخشش کا طالب کہ ہم اس کی طلب کو پورا کر دیں؟ ہے کوئی ہم سے رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنی خواہش بتانے والا ہم اس کی خواہش کو پورا کر دیں؟ وہ تو بلاتا ہے توبہ کی طرف، وہ تو بلاتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ اپنے حبیب کے ذریعے کہلواتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے حبیب سے یہ کہلواتا ہے، لیکن لوگ آتے نہیں ہیں توبہ کی طرف، لوگ اس کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں۔ اس کی رحمت تو
معاف کرنا چاہتی ہے، اس کی رحمت بخشنا چاہتی ہے، لیکن لوگ اس کی رحمت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس کی رحمت کے لیے عمل نہیں کرنا چاہتے۔ عمل کریں تاکہ اس کی رحمت بھی ہمیں حاصل ہو جائے، عمل کریں پھر وہ اپنی رحمت سے بخش دے تو یہ بڑا اس کا احسان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، 4 پارہ ہے سورہ آل عمران میں، اللہ فرماتا ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وہیں پر جو ہے اگلی آیات میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ نے آگ میں داخل کر دیا، جہنم میں داخل کر دیا، تو اس بندے کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا، اس کی عزت ختم ہو گئی، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا سارا معاملہ۔ اور ایسے ایسے سخت سخت عذابات تیار کر دیے گئے ہیں جہنم کے اندر۔ پھر پل صراط ہے، کیا کیا اس دن جو ہے وہ پریشانیاں ہیں۔ سوا نیزے پر سورج گرمی برسائے گا، زمین تانبے کی کر دی جائے گی، پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس کے اوپر سے وہ ایک ہی راستہ ہے جنت جانے کا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا۔ انبیاء بھی اسی راستے سے گزر کر جنت جائیں گے، مومنین، کافر، منافق، سب کو وہاں سے گزرنا ہے، لیکن جس پر اللہ کی رحمت ہوئی وہی وہاں سے گزر سکتا ہے۔ انبیاء تو اللہ کی رحمت سے گزر جائیں گے، نیک بندوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیسے گزریں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ بعض ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی کی تیزی ہوتی ہے، بجلی کی تیزی کی طرح وہاں سے گزر جائیں گے، بعض گھوڑے کی رفتار سے وہاں سے گزر جائیں گے، بعض جو ہے وہ آہستہ چل کر جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، اور بعض کبھی یہاں گریں گے، کبھی ادھر گریں گے، کبھی لڑکیں گے، کبھی کیا ہوگا، لیکن آخر کار پہنچ ہی جائیں گے۔ لیکن بعض ہوں گے کہ درمیانے راہ پہنچیں گے اور ان کا قدم پھسل جائے گا اور کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گر جائیں گے، کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ تو وہاں ہمیں رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل ہے، وہ اندھیرا ہے بالکل، وہاں ڈوبا ہوا پل ہے وہ، تو وہاں رب کی رحمت ہوگی تو روشنی ہوگی ہمارے لیے۔ رب کی رحمت کیسے آئے گی؟ صرف باتیں کرنے سے؟ رب کی رحمت آئے گی کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ رب بخشنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، تو اس سے آ جائے گی؟ نہیں نہیں، رب کی رحمت آئے گی اس کی بات ماننے میں، اس کا حکم ماننے میں، اس کی فرما برداری کرنے میں، اس کے حبیب کی سنت کی پیروی کرنے میں، پھر رب کی رحمت ہمیں ہمارے شامل حال ہوگی۔ اس وقت نور ہمارے لیے کیسے ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو تم مجھ پر درود پڑھا کرو، کہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہو جائے گا، روشنی کر دے گا تمہارے لیے۔ کثرت، درود کی کثرت، فرائض ادا کریں۔ اور اس کے بعد ایک صحابی نے سرکار سے پوچھا کہ میں جو ہے وہ اپنے سارے وقت کا 1/4 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دیتا ہوں۔ سرکار نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے اور زیادہ کرو تو اور بھی بہتر ہے۔ اس نے کہا میں آدھا وقت جو ہے وہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے گزاروں گا۔ سرکار نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ کرو تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں فرائض ادا کرنے کے بعد باقی سارا وقت آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا یہ درود پڑھنا تیرے لیے کافی ہو جائے گا، تجھے اور کسی عمل کی حاجت نہیں پڑے گی۔ اپنے فرائض و واجبات تو پورے کر دے اور بس مجھ پر درود پڑھتا رہے، تو تجھے پھر کسی اور عمل کی حاجت نہیں پڑے گی، بلکہ تیرا درود جو ہے وہ تجھے کافی ہو جائے گا، تیرے ہر معاملے میں تجھے جو ہے وہ پورا فائدہ دے دے گا۔ تو ہمیں عمل کرنا ہے، عملی باتیں ہیں، اصل عمل ہی ہے جو بندے کو معاف کروانے والا، بخشوانے والا ہے۔ خالی باتیں بندے کو جو ہے وہ معاف نہیں کروا سکتی۔ تو عمل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، پھر ساتھ عمل بھی کر کے دکھائیں۔ توبۃ النصوح کی جو ہے وہ توبۃ النصوح کہتے ہیں کہ ایسی توبہ کہ جس کے بعد کبھی گناہ نہ ہو، ایسی توبہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں توبہ ہوتی ہے پھر گناہ، توبہ ہوتی ہے پھر گناہ، اور وہ توبہ بھی اچھے طریقے سے نہیں کی جاتی۔ 3 رکن میں نے توبہ کے بیان کیے تھے کہ 3 رکن ہوتے ہیں پھر توبہ پوری ہوتی ہے۔ پہلا رکن ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کو گناہ مانے، اعتراف کرے اپنی غلطی کا کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔
دوسرا رکن ہے کہ اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں یہ اظہار کرے کہ میں شرمندہ ہوں اپنے گناہ کرنے پر۔ اور تیسرا رکن ہے کہ آئندہ کے لیے پکا وعدہ کرے کہ آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 رکن ہیں اصل توبہ کے، لیکن ہمارے ہاں لوگ بس یہ کانوں کو ہاتھ لگا لینا توبہ سمجھتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور توبہ توبہ کہہ دیا تو سمجھ لیں توبہ ہو گئی، حالانکہ یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ ان 3 رکنوں کے ساتھ مکمل توبہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ سے یہ توفیق ہو سکتی ہے کہ اللہ عز و جل اس توبہ کو توبۃ النصوح میں تبدیل فرما دے کہ اس کے بعد کبھی گناہ نہ ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مالک کریم عز و جل نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔